سورہ قمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا ذکر، چھوٹی سی دعا ہے، چند لفظوں، انی مغلوب فانتصر، چھوٹی سی دعا، لیکن اپنے اندر ایک آن رکھ، یہ مانگی تھی اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے جب لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتے ہوئے 950 سال گزر چکے تھے، 950 سال، اللہ تعالیٰ نے عمر بڑی طویل عطا فرمائی، اسی لیے مثال دی جاتی ہے عمر نوح 950 سال، قرآن کریم نے صاف فرمایا کہ 950 سال رہے اور مسلسل دعوت دیتے رہے، مگر قوم تھی کہ ماننے پر نہیں آتی اور دھمکیاں دیتی کہ اگر تم نے یہ سلسلہ جاری رکھا، ہماری دین کے خلاف نیا دین لے کر آ گئے تو ہم تمہیں پتھر ماریں گے، ہم تمہیں نکال باہر کریں گے، خدا نے کیا کیا دھمکیاں دیتی۔ اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، یعنی میرے جو مخالفین ہیں، میرے جو دشمن ہیں، وہ مجھ پر غالب آ چکے، بہت کوشش کی میں نے، سورہ نوح کے اندر تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں کا ذکر کیا ہے اور دعاؤں کا، تو یہ دعا فرمائی کہ میں دوسرے میرے مخالف مجھ پر غالب آ چکے ہیں، فانتصر، لہذا آپ ہی میرا بدلہ لیجئے اور آپ ہی میری مدد فرمائیے۔ چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخالفین کو طوفان بھیجا اور طوفان سے ہلاک کر دیا۔ تو یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر سے الفاظ میں، ویسے لمبی دعائیں بھی ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی، سورہ نوح کے اندر بیان ہوئی، لیکن یہ اختصار سے چھوٹی سی دعا سورہ قمر میں بیان فرما دی۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ جب کبھی انسان مغلوب ہو جائے، مخالفین نے گھیرا تنگ کر رکھا ہو، محصور ہو جائے اور دشمن غالب آ رہا ہے، تکلیف پہنچانے والے تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو اس وقت میں اس کو چاہیے کہ اللہ کو پکارے۔ چھوٹی سی جملہ ہے، انی مغلوب فانتصر، ہر قسم کی مخالفت، اور میں عرض کرتا ہوں کہ خاص طور پر جو انسان کو اس کی ضرورت پیش آتی ہے، علاوہ دشمنوں کے، مخالفتوں کے، ہم سب کو جس کی شدید ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نفس اور شیطان ہم پر غلبہ پا لیتے، گناہ کے تقاضے دل میں پیدا ہوتے ہیں، شیطان بہکاتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں گناہ کر لو، نفس بہکاتا ہے کہ وہ لذتوں کا طالب ہے تو لذتوں کی طرف آدمی کو بہکا کر لے جاتا ہے، یہ آنکھ سے لذت لے لو، ایک نامحرم کو دیکھ لو، آج کل تو اللہ بچائے جو اسباب جو ہے نگاہوں کے، گناہوں کے اسباب اتنے پھیل گئے ہیں چاروں طرف، اور اتنے پھیل گئے ہیں کہ آدمی کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ جو ٹیلی فون ہاتھ میں آ گیا، اس میں اللہ بچائے ساری دنیا کی غلاظتیں جمع اور نفس کے تقاضوں کی اس میں تکمیل کا سامان ہے، اور آگ بھڑکی ہوئی ہے خواہشات نفس کی، ہر طرف آگ بھڑکی ہوئی۔ تو مانگو ربی انی مغلوب فانتصر، میں سارے دنیا کے اس موجودہ ماحول سے مغلوب ہو گیا ہوں، تو آپ ہی مدد کرو فرمائیے اپنے فضل و کرم سے۔ تو کچھ قدم بڑھاؤ اور کچھ مانگو، قدم بڑھائے بغیر مانگنا تو ایسا ہے کہ محض ایک خواب و خیال ہے، لیکن قدم تھوڑا سا بڑھاؤ، تھوڑی سی گناہ کی برائی دل میں پیدا کرو اور صدق کے دل سے مانگو، باقی ہے گناہ، اے اللہ میں اس گناہ کے تقاضے سے مغلوب ہو رہا ہوں، ہے بری بات، بہت بری بات ہے، یا اللہ میں نادم ہوں، اس تقاضے کی وجہ سے بھی نادم، اور اپنی طرف سے میں کوشش کرتا ہوں اور پھر آپ سے مانگتا ہوں۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھو کہ بھرپور جوانی ہے اور ایسی دعوت مل رہی ہے، خلوت ہے، تنہائی ہے، دروازے بند ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں، تو کیا کیا معلوم، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ تالے پڑے ہوئے ہیں، باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے، مگر دروازے تک بھاگ گئے اور پکار لیا اللہ، یا اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا، باقی بچانا آپ کا کام ہے، اللہ تو اگر آپ اپنی رحمت سے میری مدد نہیں فرمائیں گے تو اصبو الیہن واکم من الجاہلین، تو میں خود بھی مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور جاہلوں میں بن جاؤں گا۔ مانگا مگر دروازے تک جا کر مانگا۔ تمہارا رومی فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، خیرہ یوسف وار می باید دوید، اگرچہ تمہیں کوئی رکھنا نظر نہیں آ رہا، باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن کم از کم یوسف کی طرح، یوسف علیہ السلام کی طرح بھاگ تو جاؤ دروازے تک، دیکھو پھر دروازے کون کھولتا ہے۔ گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، خیرہ یوسف وار می باید دوید، یعنی یوسف علیہ السلام کی طرح بھاگ کے جانا چاہیے جتنا ہو سکے۔ تو جب بھی ایسی صورتحال پیدا ہو جس میں آدمی اپنے آپ کو مجبور پا رہا ہو کہ بھئی کہیں مجھ سے گناہ سرزد نہ ہو جائے، تو یہ چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر لو، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار میں مغلوب ہوں، مجھے مدد فرما میری۔ تو یہ ہے تو چھوٹی سی،
دو تین لفظ کی، لیکن میں نے کہا کائنات پوشیدہ ہے، اس میں کائنات پوشیدہ ہے۔ مغلوبیت چاہے جسمانی ہو، چاہے روحانی ہو، چاہے دنیاوی ہو، چاہے اخروی ہو، جیسے بھی مغلوبیت ہو، کوئی دوسرا غالب آ رہا ہے تو یہ مانگ لو اور مانگتے رہو، یعنی کہ ایک مرتبہ مانگ کے فارغ ہو گئے، مانگتے رہو، منگتے بن جاؤ، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح دروازے کھولتے ہیں، کھولیں گے اور ضرور کھولیں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ جب پیشی ہوگی تو کم از کم تم یہ کہہ سکو گے یا اللہ میں نے آپ سے مانگا تھا، میں نے آپ سے مانگا تھا، کوشش بھی کی تھی اور مانگا بھی تھا، تو پھر کیا وہ کچھ دشمنی ہے تمہارے ساتھ اللہ میاں کو کہ پھر بھی تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے؟ کوئی دشمنی ہے؟ وہ انشاءاللہ رحم فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔